سر سوال پوچھا گیا، نالج تو دی ہے آپ نے، اس سے ہم اور جاہل ہوں گے، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ جاہلیت سے کیسے نکلیں۔ بہت سارے متضاد الفاظات نا ملا دیا آپ نے۔ نالج آپ نے دیا جس نے جاہل بنا دیا، اب اس سے بھی نکلنا ہے، تو وہ نالج کیسے ہوا جو جاہل بنائے؟ سوال ہے نا، آپ اسے نالج کہہ رہے ہو نا، نالج کا مطلب یہی ہے نا جو جہالت سے نکالے۔ خیر یہ تو لفظی ایک بات ہے نا، حقیقت تو ایک ہے، کوئی آپ کو جہالت میں ڈال نہیں سکتا، کوئی علم میں لا نہیں سکتا۔ یہ واقعہ تو آپ کے ساتھ بیتے گا، اور یہ واقعہ بھی جب ہم کہتے ہیں نا جو مطلب کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اور کہنے کا طریقہ نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایونٹ ہے، something great is happening، کچھ نہیں ہے۔ یہ تم ہو، زندگی نام کا یہ تجربہ تم کر رہے ہو، یہ تجربہ خوشگوار ہے یا نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ 10 روپے کی چیز لے کے آتے ہو، اس کا مصرف جانتے ہو، اگر مصرف نہیں ہے تو 10 روپے بھی تم خرچ نہیں کرتے۔ موبائل لاتے ہو، اس کو سیکھتے ہو، اس کا پورا میکینزم جانتے ہو، کہاں سے انٹرنیٹ آن ہوگا، کہاں سے آف ہوگا، کس میسج کو بلاک رکھنا ہے، کس کنٹیکٹ سے رابطہ نہیں کرنا ہے، اور وہ بھی رابطہ نہ کر پائے، یو نو یہ گیجٹ آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ ہر ان ویلکمنگ تھاٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، ایون وہ زیادہ شدت سے آ رہا ہے جسے آپ روکنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ گیجٹ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ کنٹرول کون دے گا؟ میں کہتا ہوں ایک بندہ آئنسٹائن ہے، مطلب سائنس کی گہری سے گہری باتیں جانتا ہے، موبائل چلانا نہیں جانتا تو نہیں جانتا، تو یہ جاہلیت نہیں ہے، بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا۔ ہاں وہ نہیں جانتا نا، موبائل چلانا اسے سیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو جائے گا کہ آئنسٹائن ہونے کی وجہ سے، اسٹیفن ہاکنگ ہونے کی وجہ سے اسے موبائل چلانا آتا ہی آتا ہے، سو بہت ساری انفارمیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موبائل چلانا آتا ہو تو موبائل رکھو، تو زندگی آپ پہ بیت رہی ہے تجربے کی شکل میں، بیٹھو اپنے ساتھ سوال اٹھاؤ۔ جاہلیت کا دائرہ کیا ہے اور صحیح علم کا دائرہ کیا ہے؟ کوئی دائرہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ میں کہتا ہوں ایک فلسفر ہے اور وہ اچھی زندگی جی رہا ہے، تو جو آپ کا علم کا جو آپ کی ڈیفینیشن ہے نا، اس کے مطابق اس کے پاس معلومات کا ایک وسیع دائرہ ہوگا، اس کا ذہن کھلا ہوگا، وہ زندگی کو بڑے کینوس پر دیکھے گا، اور جب اپنے مفروضے، اپنے وہ جو ریڈیوس کرتا ہے، اخذ کرتا ہے ڈیبیٹ سے، جو اس کا دلیل دینے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ پھیلا ہوا ہوگا، وہ اوپن مائنڈیڈ ہوگا۔ لیکن ایک مزدور ہے اور وہ پیسفل ہے، تو اس کے علم کا دائرہ وہی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ میرے رشتے ہیں، یہ میرے کام کرنے کی جگہ ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ سارے ایونیو اور یہ مقام خود پرسکون ہے، شانتی بھرا ہے۔ کیا میں جس محفل میں جاتا ہوں اس میں شانتی کریٹ کرتا ہوں، پیس کریٹ کرتا ہوں، یا ڈسٹارشن کریٹ کرتا ہوں؟ اس کا دائرہ وہ ہو گیا، کوئی دائرہ نہیں ہے۔ علم کو کس طرح آپ دائرے میں لاؤ گے کہ آپ کی ہسٹری بتا رہی ہے کہ جوں آپ کا علم پھیلا ہے، تو آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جہالت کا دائرہ بڑا رہے گا۔ جو میں جان پایا ہوں، جتنا زیادہ جان پایا ہوں، اتنا ہی یہ جان پایا ہوں کہ نہ جانے جانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو جاہلیت ایسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں ایک چیز کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں مان کے بیٹھا ہوں کہ میں جان گیا ہوں سارا۔ ماننا تو آپ کا مطلب کیا کہتے ہیں، کام چوری ہے نا۔ کون جاننے کے کشٹ میں پڑے؟ کیا خدا کو جاننا؟ میری سوسائٹی نے خدا کا کنسیپٹ دیا ہے نا، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ ایون یہ بھی ہیلپ بن سکتا ہے، کیونکہ مذہبوں نے زندگی میں رول پلے کیا ہے نا، تو وہ کیا ہیلپ تھی؟ انہوں نے تو پہلے اقرار کیا کہ میں مانتا ہوں۔ اب اس سے پیچھے ان کا جو بھی سفر رہا ہو، جو ابتدائی سٹیج میں مذاہب آئے ہیں،
انہوں نے ٹرو پیسفل لوگ پیدا کیے ہیں. آج بھی ان میں یہ صلاحیت پوری کی پوری موجود ہے. لیکن آج آپ کا مائنڈ جتنا شوریلا ہے تو آپ کو یکسو ہونا پڑے گا, اپنے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تو ماننا بھی, دیکھیں اس کائنات میں جو بھی کچھ موجود ہے نا, فزیکل سطح پر, مینٹل سٹرکچر کی سطح پر, دونوں کی دونوں چیزیں آپ کی ہیلپ بن سکتی ہیں, دونوں کی دونوں چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں. رکاوٹ بن گئی, فیملی مل گئی, نوکری مل گئی, گاڑی مل گئی, سارا کچھ ہے, انزائٹی کھو. وہی چیزیں جن کے بارے میں کل آپ نے سوچا تھا کہ مل جائیں گی تو میں پیسفل ہو جاؤں گا, لیکن آپ انہی چیزوں سے انزائٹی لے رہے ہو. مینٹل تھاٹ سے آپ پھیلے, آپ نے بہت سا علم حاصل کیا, ریزننگ فیکلٹی آپ کی اسٹرانگ ہوتی گئی, پیس نہیں آیا. اچھا جی, لوگوں کے پاس چیزیں آ گئی, وہ پیسفل ہو گئے, ایسے بھی موجود ہیں. اچھا, انہوں نے لٹانا شروع کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ورتھ لیس ہے, یہ میں تھا جو ان میں رنگ بھر رہا تھا. کیونکہ رنگ آپ بھرتے ہو, رنگ بھرنے والے کو پہچاننا ضروری ہے. یہ نہیں پہچانا گیا نا جو ان خالی پینٹنگ میں رنگ بھر رہا ہے. تو جتنے رنگ بھرو گے نا, آپ دیکھتے ہو کبھی کبھی نا جو نئے پینٹر بنتے ہیں نا, انہوں نے دیکھا پکاسو کی پینٹنگز کو دیکھا, تجریدی جو ایبسٹریکٹ آرٹ کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, صرف لکیر لگے ہوئے ہیں, رنگ ایسے پھینکے ہوئے ہیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ گئے کینوس لے آئے, رنگ لے آئے اور ایسے پھینکنا شروع کر دیا, اور آخر میں انہوں نے دیکھا کیا بکواس چیز بنی ہے. ایسے ہی ہے. رنگ بھرنے والے آپ, وہ پکاسو بن گیا ہے تو پینٹنگ میں رنگ خود بخود صحیح پھینکے جائیں گے. وہ ہے نا پکاسو کے بارے میں, شاید پکاسو کے بارے میں ہی ہے نا, کسی عورت نے کہا کہ جی مجھے ایک پینٹنگ بنا دیں, اور اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مطلب نہ ہارڈ بورڈ, نہ رنگ, نہ کچھ. تو اس نے پینسل لی, اس سے ٹیشو لیا, اسی پہ کچھ بنا دیا اور کہا کہ یہ اتنے $1000 کی ہے. پکاسو کی, اور وہ اتنے $1000 میں بکی. کیوں؟ رنگ بھرنے والا جانتا تھا وہ کون ہے. اس نے کہا یار یہ تو آدھے گھنٹے کا کام تھا اس کا, تو آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے لکھ پتی بنا دیا, تو یہ تو بیٹر پروفیشن ہے. اس نے یہی سوال پکاسو سے پوچھا. اس نے کہا پکاسو کو پکاسو بننے کے لیے 30 سال لگے. پکاسو نے جو اپنے آپ پہ کام کیا ہے نا, وہ جو رنگ ساز نے اپنے اوپر کام کیا ہوا ہے, اس نے رنگوں میں وہ کیمسٹری پیدا کی ہے. سو بیسک کام کرنے والا پوائنٹ ایک ہی رہ جاتا ہے, علم کا کوئی دائرہ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی بھی ٹچ سٹون بنایا ہوا ہے, کوئی معیار بنایا ہوا ہے کہ اس جیسا ہونا ہے, اس جتنا علم, تو یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کا معلوماتی علم کا دائرہ سقراط سے بڑا ہو, لیکن سقراط نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی سقراط ٹائپ بندہ پیدا ہوگا تو اس کی اپنی کوشش ہوگی, اس کا اپنا دائرہ ہوگا, وہ اپنے دائرے آپ کھینچے گا, یہ خود مختاری اس کے پاس اویلیبل ہوگی. پھر پیس کیا ہے؟ کہ پیس بھی تو ہم لوگ ایک دائرے میں ڈالیں گے نا کہ بندے کو پیسفل ہونا چاہیے, اور دنیا جتنے بھی کام کرتی ہے ایونچولی تو پیس کے لیے کرتی ہے, لیکن پیسفل نہیں ہے. ہاں تو یہ رانگ نوئنگ ہو گئی نا. پیس کے لیے آپ نے ایک نوکری چاہی, پیس کے لیے ایک گاڑی چاہی, اور وہ پیس نہیں دے پائی تو اب سوال اٹھاؤ. لیکن آپ اگر اپنی زندگی کو, ارد گرد کی زندگیوں کو دیکھو تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک نہیں 2 گاڑیاں, یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی, ایسا گھر نہیں ویسا گھر, وہی 2 کمروں کا گھر یا 2000 کمروں کا گھر, سفر ایک ہی طرح کا ہے. تو میں بیٹھا ہوا کوئی ہے جو رنگ بھرنے کی پریکٹس آپ سے کروا رہا ہے, آپ غلط بھر رہے ہیں. تو یہیں پہ سوال آتا ہے نا, پھر رائٹ نوئنگ کیسے کریں؟ رائٹ نوئنگ وہی ہے نا, میں نے پہلے مثال دی نا کہ آپ فلسفی ہو تو آپ کی رائٹ نوئنگ کیا ہوگی؟ اوپن مائنڈ, زندگی کو, معلوم علم کو, جو کتابیں آپ کے پاس چھپ چکی ہیں, جو سورسز آپ کے پاس علوم کے ہیں, ان کے ساتھ اوپن مائنڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, اپنے ساتھ صحیح طریقے سے انٹریکٹ کرنا, ان پہ صحیح طریقے سے سوچنے کی صلاحیت ہونا, بائیسنس, تعصبات لے کر بیٹھنے کی بجائے ایک کھلے دماغ کے ساتھ چیزوں کو انالائز کرنا,
ये राइट नोइंग है फॉर एन एनलाइटन पर्सन हु इज अ फिलोसोफर। ये राइट नोइंग है फॉर अ पर्सन हु इज अ किसान, कि ये मेरा दायरा है, ये मेरा पर्सनल टाइम है। दिन के 24 घंटों को तकसीम कर लिया ना, 4 घंटे में काम कर रहा हूँ, वो काम कैसे पीसफुल होगा, कैसे इनोवेटिव होगा, कैसे क्रिएटिव होगा, फैमिली को दिया गया टाइम क्या क्वालिटी रखेगा, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन वाला टाइम क्या क्वालिटी रखेगा। वो दोनों का दायरा सेम है। सेम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों पीसफुल हैं उस ज़रिए से। किसान अपने उस महदूद इल्म और फ़लसफ़ी अपने उस फैले हुए इल्म के साथ पीसफुल है। दोनों का ये इल्म राइट इल्म है। और दोनों का रॉन्ग हो गया जब वो पर्सनल पीस हासिल नहीं कर पा रहे, जब वो लोगों के लिए दर्द सर हैं, वो फूल नहीं बने हैं, कांटा बन गए हैं। महफिल में पीस नहीं आता उनके आ जाने से, अशांति आती है, डिस्टर्बेंस, डिस्टॉर्शन आती है, एंजाइटी फैलती है। तो डेफिनेशन की ज़्यादा में नहीं ला सकते। कई लोग तो इस तरह भी इसको समझ सकते हैं ना कि भाई मैं जहाँ पे जाता हूँ एक पार्टी वाला माहौल बन जाता है, लोग मेरे आने से खुश हो जाते हैं, लेकिन लाजमी तो नहीं वो बंदा अंदर से ही पीसफुल हो। मैं कहता हूँ पार्टी वाला माहौल भी बन जाता है ना। कुछ तो उसके पास है ना, मैं यूँ कह लें कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और अब वो कहता है आर्ट ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। आर्ट ऑफ लाइफ जब हम कहेंगे तो कुल्ली इल्म, नॉट सिर्फ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव नॉलेज, बल्कि कुल्ली इल्म। तो वो जब बोलेगा साइंस पर तो डीप भी लगेगा, सच्चा भी लगेगा। लेकिन वही बंदा जब मजहब पे बोलेगा तो उथला भी लगेगा, शैलो भी लगेगा, और बात रीजनेबल भी नहीं लगेगी, कि वो एक लिमिटेड दायरे क्योंकि में वो अपने इल्म का एक्सपर्ट है ना। वो तो अगर कोई ऐसा है कि पार्टी में जाते ही जान पड़ जाती है, तो उसने सोशल कनेक्टिविटी में महारत हासिल कर रखी है। ये कुल इल्म की बात नहीं हो रही। पार्टी तो आप करते ही इसलिए हैं कि अपने साथ बैठना सीखा नहीं है, आपने इंटरटेनमेंट का आंसर रख दिया उसमें। इंटरटेनमेंट तो ये ज़िंदगी है। इसके अलावा जितने भी आप तजर्बे ढूंढ रहे हैं इंटरटेनमेंट के नाम पर, वो अल्टीमेटली एंजाइटिक हो जाते हैं। ज़्यादा पार्टियां करने वाले, ज़्यादा शराबें पीने वाले, ज़्यादा दौलत के पीछे पागल होने वाले अल्टीमेटली लुनेसी की तरफ जाते हैं, मैडनेस की तरफ जाते हैं। तो वो अगर कोई पार्टी में आ रहा है और उससे लग रहा है कि शोर शराबा बढ़ गया, हल्ला गुल्ला बढ़ गया, तो वो एक एलिमेंट है उसका, विच इज़ पॉजिटिव। मैं उसको नेगेटिव नहीं कह रहा, क्योंकि वो बहरहाल लोगों को उस वक्त के लिए इंटरटेन कर रहा है। आप इंटरटेनर हो, नोअर नहीं हो। नोअर का मतलब है कि बंदा बैठा है और जस्ट बैठने से ही ना वो पीसफुलनेस प्रिवेल कर रही है। कहीं इनर आपका कोई पॉइंट है जो बेचैन था और शांत होना शुरू हो गया। तो डेफिनेशन की जद में कभी नहीं आप ये ला सकते कि कितना इल्म, कैसा इल्म, राइट इल्म क्या है, रॉन्ग इल्म क्या है। राइट सिर्फ एक चीज हो सकती है, रॉन्ग सिर्फ एक चीज हो सकती है, तुम जागे हुए, तुम राइट है, गुड है, खैर है, नेकी है। सोए हुए तुम शर है, बैड है, बुराई है।